بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام حسین کا سر جیسے ہی کاٹا جاتا ہے، خیمے سے بی بی زینب تڑپ اٹھتی ہیں اور دوڑ کر میدان میں آتی ہیں اور امام حسین سے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہے، اے سمر، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ سمر اور اس کے سپاہی بی بی زینب کو تازیانے مارتے ہیں اور جیسے ہی بی بی زینب کے پھر جلتے ہوئے خیام کی طرف نظر پڑے تو آپ خیام کی طرف جاتی ہیں اور ایک ایک کر کے بچوں کو باہر نکالتی ہیں۔ فوج یزید خیام سے آل محمد کی سامانوں کو لوٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیویوں کے چادر کو کھینچتے ہیں اور بی بی زینب تمام بیویوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں بی بی زینب دیکھے کہ بستر بیماری پہ جو سجاد سویا ہوا تھا وہ ابھی تک خیمے سے باہر نہیں آیا ہے۔ آپ پھر سے ایک جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں اور امام سجاد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لاتی ہیں۔ امام سجاد جیسے ہی بیماری کی حالت میں مقتل کی طرف دیکھتے ہیں تو بلند آواز میں کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے خاندان کی قربانی کو قبول کرنا۔ بس وہاں لاش پامال کرنے کی تیاری کی جاتی ہے اور یہاں بیویاں بے وارث مددگار ایک ایک لاش کو دیکھتے رہتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی لاش جیسے جیسے پامال ہوتی جاتی، بی بی زینب جارو قطار رو کے رسول اللہ کو پکارتی، کہتی، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کے نواسے کا جسم پامال ہو رہا ہے۔ بس اتنے میں سمر کہتا ہے، جاؤ بیویوں کے پاس جو جو سامان ہے انہیں بھی لوٹ لو۔ تاریخ نے لکھا، جس جس بی بی کے پاس جو جو چیزیں ہوتی ظالم تازیانے مار کے ان سے چھین لیتے۔ اتنے میں سمر کی نگاہ امام حسین کی 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ پر پڑتی ہے۔ وہ ہنس کر کہتا ہے، یہ وہی بیٹی ہے نا جس سے امام حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ بی بی سکینہ کہتی ہے، ہاں۔ بس وہ بی بی سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر تماچے مارتا ہے اور ان کی بالیاں کانوں سے کھینچ کر اتار لیتا ہے۔ بی بی سکینہ مقتل کی طرف جاتی ہے اور اپنے جسم کو اپنے بابا کے جسم پر گرا دیتی ہے۔ بس سورج ڈھلنے لگتا ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔ اب بی بی زینب دیکھے کہ تمام بیویاں مسلسل رو رہی ہیں۔ آپ سب کو دلاسا دے کر کہتی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اے آل محمد کی مسترات، تمہاری اس حرمت کو شام غریبہ کا نام دیا جائے گا اور قیامت تک میرے نانا کو ماننے والے اس شام کو شام غریبہ کے نام سے منائیں گے۔ آؤ اکٹھا بیٹھتے ہیں۔ بس سب کو بی بی زینب ایک ساتھ کرتی ہیں اور ایک ایک بچے کو گنا جاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھے کہ بی بی سکینہ یہاں پر نہیں ہے۔ آپ بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل تک آ پہنچتی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ آپ بی بی سکینہ سے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہے، آؤ سارے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ بی بی سکینہ تمام بچوں اور سارے مسترات کو ایک ساتھ کر کے بی بی زینب پہرا دیتی ہیں۔ بس بنت علی عباس کی طرح پہرا دے ہی رہی تھیں کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آپ کے قریب آتا جاتا ہے۔ آپ دور سے آواز دیتی ہیں، اے گھوڑے سوار، ہمارے خیام جل چکے ہیں، ہمارا سارا سامان لوٹ کر گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ گھوڑے سوار پھر بھی قریب آتے جاتا ہے۔ بی بی زینب عباس بن کر گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہتی ہے، تو نے سنا نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، یہاں رسول اللہ کے بچے سوئے ہوئے ہیں۔ بس اتنے دیر میں وہ گھوڑے سوار اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ ان کے بابا علی اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ بی بی زینب جارو قطار رو کر کہتی ہیں، اے میرے بابا، میں صبح سے لے کر اب تک آپ کو یاد کر رہی تھی۔ دیکھے قاسم کو قتل کر دیا، ان کے جسم کو پامال کر دیا، میرے بچوں کو شہید کر دیا، علی اکبر کو برچھی مار دی۔ بابا، ان ظالموں نے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، جناب عباس کو بھی شہید کر دیا، میرے بھائی کے لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ امام علی اپنی بیٹی کو دلاسا دے کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی، جب سے یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے، میں، تمہارے نانا اور تمہاری ماں ساتھ ساتھ ہیں۔ اے میری بیٹی، اس امتحان کے بغیر اللہ کا دین بچنا نہیں ہے۔
دیکھنا تمہاری اس قربانی کے بعد قیامت تک دوسرا یزید پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اللہ کے دین پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ تیرے نانا کے نبوت سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کو محرم میں ڈھول تاشے نہیں بلکہ واقعہ کربلا سنائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دین اسلام ان تک کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔